الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ سورہ تکاثر ہے، مکی صورت ہے، 8 آیاتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھو گے۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ اس کے شان نزول کے متعلق ہم کچھ باتیں گزشتہ کل سن چکے، اور اللہ رب العزت نے غفلت میں مبتلا لوگوں کی تنبیہ کس طرح فرمائی اس کو بھی کچھ سنا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا میدان حشر کے اندر، میدان حشر میں دوزخ کو لایا جائے گا۔ اسی کو فرمایا کہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یقینی علم کے ساتھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یعنی کوئی کتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جب میدان حشر میں دوزخ لائی جائے گی تو اس وقت ہر ایک آدمی دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کو آیت شریفہ میں کہا گیا کہ اس کو یقینی طور پر اپنی آنکھوں سے، علم یقینی کے طور پر وہ جو ہے دوزخ کو دیکھے گا۔ 3 قسم کے علم ہوتے ہیں، ایک تو علم الیقین، ایک عین الیقین، اور ایک حق الیقین۔ علم الیقین، کسی معتبر آدمی نے ہمیں کوئی خبر دی تو ہمیں وہ چیز معلوم ہوئی، پتہ چلی، اس کو کہیں گے علم الیقین۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب تک حرم نہیں گئے، کعبۃ اللہ نہیں دیکھا، لیکن لوگوں نے آ کر خبر دی کہ مکہ ایک شہر ہے اور وہاں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے موجود۔ تو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن لوگوں کی بات سنی،
لوگوں نے اسے خبر دی تو اسے یقین ہے کہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس کو کہیں گے علم الیقین، یعنی یقین علم ہے کہ کعبۃ اللہ موجود ہے، اس نے دیکھا نہیں۔ اس کے آگے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کو کہیں گے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا علم، کہ سنا تو تھا، علم الیقین تھا، لیکن اب عین الیقین حاصل ہوا، خود آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اور حق الیقین تیسری قسم، کہ اس کے اندر وہ مبتلا ہوا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آگ ہے، لوگوں سے سنا کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، تو اسے یقین ہوا کہ ہاں آگ جو ہے جلانے کا کام کرتی ہے۔ کسی آدمی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا، دیکھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، کس طرح جل رہا ہے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہیں گے عین الیقین حاصل ہوا، خود آنکھوں سے دیکھا۔ اور اللہ بچاوے کبھی آگ میں لپٹ میں آ گیا، وہ اس کو خود آگ کا چپکا لگ گیا، یا آگ کا جو ہے چنگھاری اس پر آ کر گری، تو اب اس کی چمڑی کو جو ہے آگ نے جلایا، تو اس نے اس کا تجربہ بھی کر لیا، اس کو کہیں گے حق الیقین، یقین کا حق ادا ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہاں دوسری قسم علم الیقین کا بیان فرمایا کہ دوزخ لائی جائے گی اور اس کو سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یقینی طور پر دیکھیں گے، ہر ایک کو دیکھنا ہے، کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ علماء نے اس کی وجہ بھی لکھی کہ ایک آدمی نیک ہوگا لیکن پھر بھی وہ دوزخ کو دیکھے گا، تو اس کو دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب دوزخ کی تکلیفوں کو دیکھے گا اور پھر جنت میں جائے گا تو جنت کی نعمتوں کی اسے قدر ہوگی۔ ایک آدمی تکلیف کو دیکھتا ہے، پھر اس کو راحت ہوتی ہے، اس کو آرام پہنچتا ہے، نعمتیں ملتی ہے، تو ان نعمتوں کی اسے قدر ہوتی ہے، کیونکہ اس تکلیف دیکھ چکا ہے، پریشانیاں دیکھ چکا ہے، تو اب اسے اس نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہے، ان نعمتوں کی قدر ہو، ان نعمتوں سے وہ زیادہ لذت حاصل کر سکے، اس لیے اس جہنم کو ضرور دیکھے گا۔ دوسرا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ جہنم سے ضرور گزرے گا۔ کوئی آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ہر ایک آدمی کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جہنم سے ضرور گزرے گا۔ اللہ رب العزت نے پل صراط کو جہنم پر بچھایا ہے، اور اس پل صراط پر سے اللہ رب العزت ہر ایک کو گزارے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بدکار ہو۔ نیک لوگ اس پر سے آسانی سے گزر جائیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ عافیت کے ساتھ گزر جائیں گے، اور برے لوگ جو ہے وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گھریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو جہنم سے گزارے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور بھی ضرور گزارا جائے گا۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دوزخ سے ہر ایک کو گزارے گا، اور وہ دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، علم یقین اس کو حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا یہاں ذکر فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، یعنی غفلت میں مبتلا نہ ہوتے، ایک دوسرے پر فخر نہ کرتے۔ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے بندوں پر جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان ساری نعمتوں کے متعلق
اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ میں نے جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کی کیا قدردانی کی، ان کا کیا حق ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو سب سے پہلے اپنی تندرستی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں تندرستی دی تھی، اس کی کیا قدردانی کی، اس کا کیا حق ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے جو تندرستی دی ہے وہ 1000 نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آدمی کو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، لیکن جہاں آدمی کو کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو آدمی ان ساری نعمتوں کو بھول کر اس ایک تکلیف کو لوگوں کے سامنے گانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یوں پریشان ہوں، مجھے یوں تکلیف ہے، میں ایسے حالات میں ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت کی بقیہ نعمتیں اس پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو آنکھ عطا فرمائی اور آنکھ صحیح سالم دیکھ رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت کی قدر اس کو جا کر پوچھو جس کی آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ اللہ رب العزت نے کان عطا فرمائے، کان برابر سن رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اس نعمت کی قدر اس کو جا کر پوچھو جس کا کان کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دل و دماغ دیا ہے، اس نعمت کی قدر اس کو جا کر پوچھو جس کا دل و دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ہاتھ پیر عطا فرمائے، وہ صحیح سالم ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، اس نعمت کی قدر اس کو جا کر پوچھو جس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری جسمانی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اندر ہم مبتلا ہے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو جا کر پوچھو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے ایک بزرگ کو جب پیشاب بند ہو گیا تو ان کو ڈاکٹر نے جب پیشاب کی تھیلی لگائی تو اس وقت وہ پیشاب کی تھیلی کو بار بار پکڑ کر جو ہے اس کو ایسے اونچا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت کہ پیشاب سہولت سے ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے جس کی قدر مجھے نہیں تھی، میں نے اللہ کا کبھی اس پر شکر ادا نہیں کیا۔ جب یہ پیشاب بند ہو گئی تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ پیشاب کا سہولت سے ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت تھی، تو اس لیے میں اس کو یاد کر رہا ہوں کہ میں نے تو کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس پر کہ یہ اتنی بڑی نعمت تھی۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اخیر کی آیت میں اسی کو فرما رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا تو بندے کو جو ہے 5 سوال جب تک نہ کیے جائیں گے اور ان کا معقول جواب نہ مل جاوے آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اس میں پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے اس کو جوانی عطا فرمائی، اس کو کہاں خرچ کیا، یہ پہلا سوال ہوگا۔ پھر سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ صرف مال صحیح طریقے سے کمانا یہ کمال نہیں ہے، صحیح طریقے سے کمانے کے ساتھ ساتھ صحیح جگہ خرچ کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اور جو ہے جتنا جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا یہ بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے دن دی ہوئی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جیسے جمعہ میں بھی سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ایک وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور ایسے وقت میں تشریف لاتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ گھر سے باہر نکلنے کی نہیں ہوتی۔ سخت گرمی کا وقت اور دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں۔ باہر جب نکلتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت یہاں کیا بات ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے باہر نکلا ہوں۔ حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جواب دیتے ہیں۔ دونوں ساتھ میں آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ عمر اس وقت یہاں باہر کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں، کہ بھوک نے اتنا ستایا کہ جو ہے بے چینی کی وجہ سے میں اس وقت سخت گرمی کے اندر، دوپہر کے اندر میں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے نکلا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے نکلا ہوں، یہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ حالانکہ وہ تو نکلے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے تو انہوں نے نیت یہ کی کہ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، یہ بڑی نعمت ہے اس کے مقابلے میں کہ کچھ کھانا مل جاوے۔ تو وہ جو ہے وہ بھوک کو بھول گئے اور آپ کی زیارت کی نیت کر کے آپ کی زیارت کر لی، آپ کی ملاقات کر لی، آپ کے دیدار کر لیو۔ تو یہ تینوں مل کر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کو لے کر ایک صحابی کے گھر، حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ یہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو عقبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور جو قافلے آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے، تو جو مدینہ سے قافلہ آیا تھا جن کو دعوت دی تھی اور وہ ایمان لائے تھے اور اپنے مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، ان صحابہ کرام میں سے یہ صحابی ہے حضرت ابو الہیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مکان پر پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے۔ ان کی بیوی خبر دیتی ہے کہ ابھی وہ ہے نہیں، ابھی آئیں گے۔ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو لے کر اپنے باغ میں پہنچتے ہیں۔ باغات ان کے ہوتے ہیں۔ اپنے باغ میں پہنچ کر سائے میں ان کو بٹھاتے ہیں اور کھجور کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ پورا کھجور کا خوشہ توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف پکی کھجور توڑ کر لاتے تو اچھا تھا۔ یہ ساری کھجور ہے جس میں پکی کھجور بھی ہے، کچی کھجور بھی ہے، ادھ پکی یعنی آدھی کچی اور آدھی پکی، اس طرح کی کھجور بھی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اس لیے پورا خوشہ لے کر آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پکی کھجور زیادہ محبوب ہو، کسی کو کچی کھجور زیادہ محبوب ہو اور کسی کو آدھی پکی آدھی کچی ایسی کھجور محبوب ہو، تو جس کو جو پسند ہے وہ کھاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب پسند فرماتے ہیں اور پھر ان کے سامنے وہ کھجور کا خوشہ اور ٹھنڈا پانی جو لائے تھے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا کر تناول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان نعمتوں کے متعلق بھی اللہ کے یہاں قیامت میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے ٹھنڈا پانی پلایا، ایسی حالت میں کھجور کھلائی۔ اب بھوک کی حالت ہے، فاقے کی حالت ہے، اور ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو کھانا ملتا ہے وہ کھجور اور پانی پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کے متعلق بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں کچھ تھوڑی نعمت میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آدمی جو ہے شکایت کے پول باندھ دیتا ہے کہ میرے کو تو یہ تکلیف ہے اور یوں پریشانی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بول دیتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے ایمان سے ہاتھ دھونے والے الفاظ بھی بول دیتا ہے کہ جو ہے اللہ کو میں دکھتا تھا یا میرے سوا کوئی دکھتا نہیں تھا، یا اتنی تکلیف میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں دعا بھی مانگتا ہوں لیکن پھر بھی تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کے الفاظ بھی بول دیتا ہے۔ تو جو ہے اللہ کی ساری نعمتوں کو سامنے رکھ کر اس کی صحیح قدردانی کرنی چاہیے
اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد جو ہے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور وہ استحضار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ جو ہے آئندہ کل سے عشاء کے بعد والی تفسیر نہیں ہوگی، اس لیے مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ جو ہے یہ تفسیر کا سلسلہ غیر رمضان میں بھی ہر جمعہ کو عشاء کے بعد ہوتا ہے، جو شروع سے سورہ آل عمران ابھی چل رہی ہے، تو جمعہ کے دن عشاء کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بڑے گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہیں۔ یا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جان کر انجان کر یا اللہ بہت سے گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا تھا، ہم جس وقت تیری نعمتیں استعمال کر کے تیرا مقابلہ کر رہے تھے۔ یا اللہ تو نے نعمتیں اس لیے دی تھی کہ اس کو تیری قدردانی میں، تیری اطاعت میں لگاتے، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم گناہوں میں مبتلا رہے۔ یا اللہ تو ہمیشہ ہمیں دیکھتا رہا۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک ایک لمحے کو یا اللہ تیری یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غفلت میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یا اللہ تو نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، یا اللہ بغیر مانگے عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم نے تو کبھی سوال بھی نہیں کیا تھا، یا اللہ تو نے بغیر سوال کے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ یا اللہ ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرا ساری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے اس میں اللہ اضافہ فرما، یا اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس میں اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ جس سے تیرا غضب اترتا ہے، یا اللہ اس سے پوری حفاظت فرما۔ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر ہم فرما۔ امت مسلمہ بڑی پریشان ہے، یا اللہ بڑے حالات میں ہے۔ یا اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما، پوری امت کو تیری طرف متوجہ ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت کو یا اللہ تیری طرف متوجہ ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ نمازوں کا قائم کرنے والا بنا، یا اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا، یا اللہ تجھ سے لینے والا بنا۔ یا اللہ تیری معرفت عطا فرما، یا اللہ تیری محبت عطا فرما۔ تیری معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ یا اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ نمازوں میں خشوع خضوع نصیب فرما، یا اللہ تیری دھیان والی نماز نصیب فرما، یا اللہ ہر چیز تجھ سے مانگنے والا بنا، یا اللہ ہر چیز تجھ سے لینے والا بنا، یا اللہ تو وہ ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، یا اللہ اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، یا اللہ دنیا والے تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، یا اللہ اگر نہ مانگو تو خوش رہتے ہیں، یا اللہ تیری ذات تو وہ ہے کہ جتنا مانگو اتنا تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ تو بندوں سے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو فرشتوں سے اللہ فخر کے طور پر کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا تو اللہ ہمارا کام بن جائے گا، یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہم تیرے کمزور بندے، یا اللہ بڑے کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، یا اللہ شیطان کے پنجے میں پھنسے ہوئے تیرے بندے، یا اللہ نفس کے مکر و فریب میں پھنسے ہوئے تیرے بندے، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اپنی کمزوری پر تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ کمزوروں کی مدد کی جاتی ہے، یا اللہ دنیا کا قانون بھی ہے کہ کمزوروں پر رحم کیا جاتا ہے، یا اللہ تو ہم کمزوروں پر رحم کر دے، یا اللہ تو ہم کمزوروں پر کرم کر دے، یا اللہ تو اپنا فضل خاص فرما دے، یا اللہ تو وہ ذات ہے جو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہمارے اللہ، ہماری ضرورتوں کو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہمارے اللہ، ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، تو ہی ہمارا مطلوب ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا محبوب ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا مسجود ہے، یا اللہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یا اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، یا اللہ تو ہماری شرک اور کفر سے پوری حفاظت فرما، یا اللہ موت تک حفاظت فرما، یا اللہ موت تک حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ چین سکون امن اطمینان نصیب فرما، یا اللہ ان کو راحت نصیب فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی مکمل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں دخول کا یا اللہ فیصلہ فرما، یا اللہ ہماری آخرت کی تیاری کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، یا اللہ پوری زندگی کا حساب لینا ہے، یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آخرت کے سارے مراحل آسان فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار کر یا اللہ جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما، یا اللہ حوض کوثر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، یا اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، یا اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، یا اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، یا اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ اس میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر عمل میں اخلاص للہیت عطا فرما، ہر عمل کو تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھلاوے سے ریاکاری سے پوری حفاظت فرما، ہر ایک کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔